کسی مخالفت سے نہیں ڈر سکتے. جب بڑے بڑے ابو جہل ابو لہب اسلام کے چراغ کو نہیں مٹا سکے تو آج کے 2% کے لوگ اسلام کو کیا مٹا سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ سے اسلام بھلا کیسے مٹ سکتا ہے؟ تو اب یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے. آج کے دور میں اگر آپ نظر ڈالیں تو 2 غلط چیزیں ہو رہی ہیں. پہلی غلط چیز یہ ہو رہی ہے کہ بغیر پڑھے، بغیر تعلیم کے، بغیر ہسٹری کا نالج رکھے مصطفیٰ جان رحمت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. یہ پہلی غلطی ہے. اور دوسری غلطی ہے ریئیکٹ کرنے کی، اس کا ریئیکشن پیش کرنے کی. یہ ہماری طرف سے غلطی ہو رہی ہے. بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو سنیے. یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے؟ یہ کس کا بیان ہے؟ کیا ماننے والے کا بیان ہے؟ کیا حضور کے غلام کا بیان ہے؟ ہرگز نہیں. حضور پر تلوار اٹھانے والے کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بیان ہے. جس نے مصطفیٰ کو آنکھوں سے دیکھا تھا اس نے مصطفیٰ کو ظالم نہیں کہا، اس نے مصطفیٰ کو قاتل نہیں کہا. تو آج کا 2% کا شخص حضور کو گستاخ اور حضور کو قاتل اور حضور کو ظالم کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس کو عرض کیا ہے محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر. نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی. نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر. اور مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے عالم میں، مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے عالم میں. دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر. اور ذرا دیکھ یہ زمین بت خانہ بنی جاتی ہے، پھر اسی خاک سے کعبے کی زمین پیدا کر. محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر. ایک بار اور عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج کے ہمارے اس جمعۃ المبارک کے خطاب کا عنوان اور موضوع حضور کی گستاخی اور امت کا رد عمل یعنی امت کا ریئیکشن یہ ہے. اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک پاک ہے وہ ذات، بڑی عظمت والی ہے اس کی ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے نور کے ساتھ دنیا میں بھیجا. کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ رسول لوگوں کو اپنا مرید بنا لے. کیوں بھیجا دنیا میں؟ تاکہ اس کے نام کے بس نعرے لگائے جائیں. رسول دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ صرف میلاد کے چند دن ان کے نام کے جھنڈے بلند کیے جائیں. اللہ فرماتا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ. رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رسول جو دین ہم نے انہیں دیا ہے، جو کانسیپٹ ہم نے انہیں دیا ہے، جو نظام ہم نے انہیں دیا ہے، وہ نظام، وہ دین، وہ قانون ساری دنیا پر سارے دنوں پر لاگو کر سکیں. اس لیے ہم نے رسول کو بھیجا ہے. ولو کرہ المشرکون. اور جب رسول یہ کام کریں گے تو کسی کو برا لگتا ہے لگے، کسی کو بھلا لگتا ہے لگے، کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ولو کرہ المشرکون. مشرکین بھلے اس کو ناپسند کریں تب بھی رسول اپنے اس کام کو پورا کر کے رہیں گے. تو یہ رسول کو بھیجنے کا مقصد ہے کہ حضور نظام الہی کو دنیا میں قائم کر سکیں. اب ذرا دیکھیں، ہمیں اور آپ کو اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے اور یہ بات اچھی طرح دلوں میں محفوظ کر لینی چاہیے کہ اسلام کی جو تاریخ ہے، اسلام اور پیغمبر اسلام کا جو دینی سفر ہے، دعوت و تبلیغ کا سفر ہے، وہ سارا کا سارا سفر، وہ ساری کی ساری تاریخ مخالفت کی تاریخ رہی ہے. کبھی بھی اسلام کی تاریخ موافقت کی تاریخ نہیں رہی. اسلام اور پیغمبر اسلام کو پہلے ہی دن سے مخالفت کا نشانہ بنایا گیا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. نیگیٹو فورسز
نیگیٹو اپروچ، نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹو میڈیا نے اسلام اور پیغمبر اسلام کو ہر دور میں بدنام کرنے، ناکام کرنے اور ان کے مشن کو روکنے کی بے حساب کوشش کرتے رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ذرا اس دور میں لے کر چلا ہوں کہ جس دور میں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنی ذات اور اپنے وجود اطہر کے ساتھ معاشرے میں، سوسائٹی میں موجود تھے۔ ذرا اندازہ کریں کہ وہ کیسا زمانہ رہا ہوگا کہ جس زمانے میں خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے وجود اطہر کے ساتھ معاشرے میں موجود تھے۔ آج اگر کوئی اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی مخالفت کر رہا ہے تو یہ ہمارے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ حیرت کی بات اس کے لیے ہوگی جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی تاریخ کو نہیں جانتا ہے، اسلام اور پیغمبر اسلام کی تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ جس نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے اس کے لیے حیرت کی بات ہوگی، ہمارے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی تاریخ کو جانتے ہیں ان کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صرف حضور ہی نہیں بلکہ اللہ کے جتنے نبی اس دنیا میں تشریف لائے ان میں سے ایک نبی بھی ایسے نہیں گزرے کہ جن کے دنیا میں آنے کے بعد مخالفین نے ان کی مخالفت نہ کی ہو۔ کوئی ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک نبی ایسے نہیں مل سکتے کہ دنیا میں آنے کے بعد، اللہ کی دعوت کو دنیا میں پیش کرنے کے بعد، نظام الہی کو دنیا میں لاگو کرنے کی کوشش کرنے کے بعد ان کی مخالفت نہ کی گئی ہو، ان کی تنقید نہ کی گئی ہو، ان کی گستاخی نہ کی گئی ہو، ان کی آلوچنا نہ کی گئی ہو۔ ایسا ایک نبی بھی دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے ہم کبھی بھی اسلام پر اٹھنے والے اختلاف سے نہیں گھبراتے۔ اسلام میں اختلاف کرنے سے پہلے، اسلام پر انگلی اٹھانے سے پہلے اور پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہنے سے پہلے ذرا ان لوگوں کو چاہیے کہ پہلے ان لوگوں کی تاریخ کو پڑھ لیں، پہلے ان کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھ لیں جنہوں نے حضور کو دیکھ کر حضور کے زمانے میں حضور کی مخالفت کی تھی، جو ہر وقت حضور کی مخالفت کرتے رہتے تھے۔ ذرا پہلے ان کو دیکھ لیں۔ آج یہ 1400 سال کے بعد اگر کسی کو مخالفت کرنے کا جوش چڑھا ہے اور اس کے خبیث ذہن میں مخالفت کرنے کا اگر خیال پیدا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے ابو جہل کی تاریخ کو پڑھ لیں، پہلے اپنے گرو ابو لہب کی تاریخ کو پڑھ لیں، پہلے عتبہ شیبہ کی تاریخ کو پڑھ لیں، یا کم سے کم مکہ کے ان کافروں کی تاریخ کو پڑھ لیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے تھے، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی دشمنی میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ صبح سے شام تک، سر سے لے کر پیر تک ہر وقت حضور کی اختلاف اور حضور کی گستاخی اور حضور کو ستانے کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان سے بڑا اختلاف آج کے دور کا کوئی کیڑا نہیں کر سکتا، آج کے دور کا کوئی کیڑا نہیں کر سکتا۔ ان کی تاریخ پہلے انہیں پڑھ لینا چاہیے۔ تو ہم اور آپ اسلام پر اٹھنے والے اختلاف سے نہیں گھبراتے، ہم اور آپ اسلام پر ہونے والے حملوں سے ہم نہیں ڈرتے۔ پہلے ان کو چاہیے کہ اپنے سے پہلے والوں کی تاریخ کو پڑھ لیں، کیونکہ دنیا کا ایک دستور ہے، دنیا کا ایک قانون ہے اور دنیا کا ایک فلسفہ ہے، ایک اصول ہے۔ اصول کیا ہے کہ جب بھی انسان بعد میں آ کر کوئی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اپنے سے پہلے جو کام کو کر چکے ہیں ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے اسے سامنے رکھ کر بعد میں اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ٹیم چاند پر جانا چاہتی ہے تو وہ چاند پر جانے سے پہلے جو لوگ پہلے چاند پر جا چکے ہیں ان کی تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں، ان کی حالات زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ چاند پر جانے سے پہلے انہوں نے کیا کیا تیاریاں کی تھی، کون سا راستہ لیا تھا، کون سا راستہ چھوڑ دیا تھا، انہوں نے کون سی انہیں کامیابی حاصل ہوئی تھی، کون سی ناکامی انہیں حاصل ہوئی تھی، چاند پر جانے سے پہلے انہوں نے کیا اسٹڈی کی تھی، ان کو کیا اس سفر سے معلوم ہوا تھا، کیا سمجھا تھا، کیا نالج ملی تھی۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر پھر چاند پر جانے کی آدمی تیاری کرتا ہے۔ اسی طرح اگر نیٹ کا ایگزام دینا ہو یا IAS کا امتحان دینا ہو تو امتحان دینے سے پہلے 4-5 سال پہلے کے پرچوں کو آدمی سامنے رکھتا ہے اور اس کو اینالائز کرتا ہے کہ کس طرح سوال پوچھا جاتا ہے، کس طرح کے سوالات آتے ہیں، کس طرح کے کوشچن پوچھنے کا انداز ہوتا ہے اور جواب کس طرح دینا ہوتا ہے، کس طرح کے جواب ممتحن کو پسند آتے ہیں، کس طرح کا جواب دینے سے ایگزامنر زیادہ نمبر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر تب انسان امتحان کی تیاری کرتا ہے۔
اسی طرح اگر آپ کسی کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جو کاروبار شروع کر چکا ہے، جو اس کام کو کر چکا ہے، اس کے حالات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ اس میں سکسیس ہونے کا چانس ہے، کتنے پرسنٹ اس کا ریشو ناکام ہونے کا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر تب آپ کام کو شروع کرتے ہیں. اسی طرح ہر کام کی مثال کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جب بھی انسان کسی کام کو کرتا ہے تو جو پہلے کر چکے ہیں ان کی تاریخ کو سامنے رکھتا ہے، اس کے بعد اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد اس کام کو کرتا ہے. تو اب جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، ان کی گستاخی اور توہین کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سے پہلوں کی پہلے تاریخ پڑھ لیں. جو مصطفیٰ جان رحمت کو کھلی نگاہوں سے دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھتے تھے، اس کے بعد حضور سے دشمنی کرتے تھے. میں بڑی خاص بات آپ کو سمجھا رہا ہوں اور بڑی خاص بات جمع کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنیں، اس لیے کہ آج کے وقت کی ضرورت ہے یہ موضوع. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ حضور کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، حضور پر تنقید کرتے تھے، حضور کی آلوچنا کرتے تھے، وہ حضور کو ہر وقت اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے. انہوں نے حضور کو اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، اپنے ہاتھ سے حضور کو چھوا تھا. کیا حضور کی پیدائش، کیا حضور کا بچپن، کیا حضور کا لڑکپن، کیا حضور کی جوانی، کیا حضور کا ادھیڑ عمر، کیا حضور کا یہ دن، کیا حضور کی رات، کیا حضور کا سفر، کیا حضور کی کا حضر، کیا حضور کی خلوت، کیا حضور کی جلوت، کیا سال، کیا مہینے، کیا ہفتے، کیا دن، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ کفار مکہ کے سامنے میرے حضور کا نہ رہا ہو. ہر دن حضور کا کفار مکہ کے سامنے موجود تھا. وہ ہر وقت حضور علیہ السلام کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے، وہ قریب سے حضور کو جانتے تھے، اور حضور کو جاننے کے لیے انہیں کسی سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ جو انفارمیشن ان کے پاس تھی وہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی. آج کی طرح نہیں. آج جو حضور کے نام پر بھوکتے ہیں ان کے پاس جو نالج ہے، جو انفارمیشن ہے، وہ ساری گودی میڈیا سے ملی ہوئی ہے یا واٹس ایپ یونیورسٹی سے ملی ہوئی ہے. لیکن جو مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے کے مخالفین تھے، جو حضور کو نگاہوں سے دیکھ کر حضور کی آلوچنا کرتے تھے، حضور کی توہین کرتے تھے، ان کے پاس جتنی انفارمیشن تھی وہ ساری کی ساری فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی. سیکنڈ ہینڈ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ حضور کے دادا پردادا کو بھی جانتے تھے، حضور کے ماں باپ کو بھی جانتے تھے، حضور کے چچا اور ماموں کو بھی جانتے تھے، حضور کے خاندان اور ان کی نسل کو بھی جانتے تھے، ان کے خاندان اور قبیلے کو بھی جانتے تھے، حضور کے ددیحال کو بھی جانتے تھے، ننیحال کو بھی جانتے تھے. ساری چیزیں ان کے سامنے موجود تھی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ان کے دیکھنے میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ کیا ابو جہل کے دیکھنے میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ آج 1400 سال کے بعد بارش کے میڑوں کی طرح نکل کر یہ لوگ ٹر ٹر کرنے کے لیے نکلے ہیں. کیا ان کے دیکھنے میں کوئی چیز چوک گئی تھی؟ کیا ان کے بولنے میں کوئی چیز رہ گئی تھی جو آج 1400 سال کے بعد یہ بولنے کو نکلے ہیں؟ تو اسلام اور مسلمان کبھی حضور کے ساتھ اختلاف سے نہیں ڈرتا، اسلام کے ساتھ اختلاف سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے اور قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو صرف نبی کی شانیں بیان نہیں کرتا قرآن، بلکہ قرآن کے اندر وہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں جو کفار مکہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر حضور کے بارے میں کہا کرتے تھے. اگر آج کسی کے دل میں شوق ہے کہ وہ اتہاس کو پڑھے، تاریخ کو پڑھے، ہسٹری کو پڑھے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھے، اس لیے کہ قرآن سے بہتر کوئی تاریخ بتانے والی کتاب دنیا میں نہیں ہو سکتی. اس سے سچی کتاب کوئی دنیا میں اتہاس بتانے والی نہیں ہو سکتی. قرآن نے پوری ایمانداری کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ کفار مکہ حضور کو کیا کہتے تھے، کیا کہہ کر بلاتے تھے. ایمانداری کے ساتھ قرآن نے یہ لوگوں کو بتایا ہے، اور قرآن کے بتانے سے دنیا کو پتا چلا ہے کہ کفار مکہ حضور کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے. قرآن نے پوری ایمانداری کے ساتھ دنیا کو یہ انفارمیشن دی ہے، یہ خبر دی ہے. آج کی گودی میڈیا کی طرح نہیں کہ جس کی بھکتی کرنے لگے، اندھ بھکتی نے آنکھوں کو بند کر لیا، اس کی برائی نظر نہیں آتی، بس اس کی تعریف کرتے چلے گئے. قرآن نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کفار مکہ حضور کے بارے میں جو کہا کرتے تھے وہ ساری باتیں قرآن نے درج کی ہیں. پتا ہے کفار مکہ حضور کو کیا کہتے تھے؟ قرآن سے پوچھے. قرآن کہتا ہے کہ کفار مکہ حضور کو کاہن کہتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کاہن کسے کہتے ہیں؟ کاہن عربی میں کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہ آنے والی چیز ہے اس کے بارے میں بتانے والے کو کاہن کہتے ہیں. مثال کے طور پہ 2 دن بعد بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی،
بارش ہوگی صبح ہوگی شام ہوگی کہ رات کو ہوگی، یہ آنکھوں سے نظر نہ آنے والی چیز ہے، دماغ میں سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے۔ اگر کوئی بتا دے کہ 2 دن بعد یا 3 دن بعد اتنے بج کر اتنے منٹ کو بارش ہوگی تو ایسا کہنے والے کو کاہن کہتے ہیں۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنکھوں سے نظر نہ آنے والی چیزوں کے بارے میں بتاتے تھے۔ حضور فرماتے تھے کہ جو ہے مرنے کے بعد اگر اچھے عمل کرو گے تو جنت ملے گی، اگر برے عمل کرو گے تو دوزخ ملے گی، اگر اچھے عمل کرو گے تو پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا، نامہ اعمال تولنے کے لیے میزان عمل کو لگایا جائے گا، قبر میں فرشتے آئیں گے، سوال و جواب ہوگا۔ جو آنکھوں سے نظر نہ آنے والی چیزیں تھیں حضور اس کے بارے میں خبر دیا کرتے تھے۔ تو وہ یہ چیزیں سن کر کفار مکہ اللہ کا نبی ماننے کی بجائے، اللہ کا نبی حضور کو کہنے کی بجائے کہتے تھے وہ کاہن ہیں، کاہن ہیں۔ اور پتہ ہے حضور کے بارے میں کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ قرآن کہتا ہے کفار مکہ حضور کو جو ہے مجنون کہتے تھے، معاذ اللہ، یعنی جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جس کا توازن عقلی بگڑ گیا ہے، معاذ اللہ، وہ حضور کے بارے میں کہتے تھے۔ اور قرآن دنیا کو یہ خبر دیتا ہے۔ اور اسی چیز کو لے کر کفار مکہ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے، اور آ کر جناب ابو طالب کے پاس انہوں نے کہا، ایک پروپوزل رکھا، ایک پیشکش دی اور چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا جناب ابو طالب نے بلایا اور فرمایا کہ بھتیجے محمد، آج میرے پاس عرب کے بڑے بڑے سردار آئے تھے، قریش کے بڑے بڑے سردار آئے تھے۔ تو حضور نے پوچھا کیوں آئے تھے؟ کہا کہ ایک پروپوزل لے کر آئے تھے، ایک پیشکش لے کر آئے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا پیشکش لے کر آئے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عہدے کی طلب ہے، کسی منصب کی طلب ہے، تو ہم جو وہ کہیں گے اس منصب کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم پورے قریش کا نہیں، عرب کا سردار ان کو بنا دیں گے۔ بس ایک چیز ان کو کرنی ہوگی، جو دعوت وہ دے رہے ہیں، جو دین وہ پیش کر رہے ہیں، اس دین کو بند کر دینا ہوگا۔ اور اگر یہ طلب نہیں ہے، وہ پیسہ دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جتنی دولت وہ کہیں گے، جتنا پیسہ حضور کہیں گے، ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اتنی دولت جمع کر ہم ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے۔ بس ایک کام کرنا ہوگا کہ جو حضور کہتے ہیں کالے بھی برابر ہیں گورے بھی برابر ہیں، یہ کہنا چھوڑنا ہوگا۔ کیا امیر کیا غریب، کیا کالا کیا گورا، کیا عربی کیا اجمی، کیا بڑی نسل والا کیا چھوٹی نسل والا، سب برابر ہیں، یہ کہنے سے چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے معبود غلط ہیں، یہ کہنے سے انہیں اپنے آپ کو روکنا ہوگا۔ اگر وہ روک دیں گے تو دنیا کی دولت ہم قدموں میں لا کر رکھ دیں گے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر ان کا دل کسی عورت پر آ گیا ہے، بس وہ اشارہ کر دیں، اس عورت کو لا کر ہم ان کے نکاح میں شامل کر دیں گے، ان کا نکاح اس عورت سے ہم کرا دیں گے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی ان کے اندر طلب نہیں ہے، اور اگر ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کچھ توازن عقلی معاذ اللہ بگڑ گیا ہے، تو ہم بڑے سے بڑے طبیب سے ان کا علاج کرائیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے، کفار مکہ حضور کے بارے میں یہ باتیں کیا کرتے تھے، اور یہ ساری باتیں جو میں نے ابھی بتائی ہیں، یہ اللہ کے کلام میں، مصطفیٰ کے فرمان میں اور سیرت طیبہ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں۔ تو ہم اور آپ مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اختلاف سے نہیں ڈرتا، اختلاف سے نہیں گھبراتا۔ ہم گھبراتے ہیں تو صرف اور صرف تمہارے برے انجام سے گھبراتے ہیں، تمہاری بری عاقبت اور تمہارے برے انجام سے گھبراتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تمہارے پیر ابو جہل کا انجام بھی پتا ہے، ہمیں تمہارے پیر ابو لہب کا بھی انجام پتا ہے، ہم نے عتبہ شیبہ کا بھی انجام دیکھا ہے، اور ہم نے ہر اس کافر کا انجام دیکھا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت پر دھوکا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اسے کون سی سزا عطا فرمائی اور وہ کہاں کا رہا، یہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی شان اتنی بڑھائی کہ اعلیٰ حضرت کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہمیں اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اختلاف سے، حضور کی تنقید سے نہیں گھبراتے۔ اب جو اگلی بات کرنے لگا ہوں اس پہ توجہ چاہوں گا، آپ ذرا غور کریں۔ جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا، جب اسلام کی دعوت پیش کی جانے لگی، آپ مجھے بتائیے اس وقت اسلام کے ماننے والے لوگ زیادہ تھے یا اسلام کے نہ ماننے والے لوگ زیادہ تھے؟ اس وقت اختلاف کرنے والے زیادہ تھے یا اسلام سے اتفاق رکھنے والے زیادہ تھے؟ آپ سب کا جواب یہی ہوگا، جن نہ ماننے والے لوگ زیادہ تھے، اختلاف کرنے والے لوگ زیادہ تھے۔ اس وقت 100 لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے 6-7 سال کا وقت لگ گیا تھا۔ آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو کئی 100 لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن صرف 100 لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے کئی سال کا وقت لگ گیا تھا۔ تو اس وقت اختلاف بہت زیادہ تھا،
تو جب یہ بات آپ کی ہے تو میں اب آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں. جب ہر جگہ اختلاف تھا, جب ہر جگہ مخالفت تھی, تو جو لوگ اسلام لائے وہ کون لوگ تھے؟ ساری دنیا میں اور ساری دنیا کے ملکوں میں اسلام پھیل گیا, وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ کون تھے؟ تو دنیا اس بات کو ماننے پر مجبور ہے, اور دنیا کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ 100% لوگ اختلاف کرنے والے تھے, اس میں سے 99% لوگ اسلام کو ماننے والے بن گئے. 100% لوگ اسلام کے مخالف تھے, لیکن اس 100% میں سے 99% اسلام سے وابستہ ہو گئے. کون سی طاقت تھی, یہ کون سا جنون تھا جو اسلام کو ہر دل میں پہنچنے کے لیے مجبور کر دیا؟ نام سننا چاہتے ہیں؟ حضرت خطاب, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے جنہیں آج دنیا بڑے ادب کے ساتھ امیر المومنین, خلیفۃ المسلمین, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے؟ کیا یہ پہلے ہی دن سے اسلام کو ماننے والے تھے؟ ہرگز نہیں. یہ تو اسلام کے چراغ اور پیغمبر اسلام کے چراغ کو بجھانے کے لیے نکلے تھے, لیکن جیسے ہی نظر مصطفیٰ جان رحمت پر پڑی, اٹھی ہوئی تلوار قدموں میں چلی گئی, اور یہ کہنے پر زبان حال سے مجبور ہو گئے کہ چھاپ تلک سب چھینے میں منہ سے نینا ملا کے, دین مورا چھینا, دھرم مورا چھینا, چھینا مورا ایمان منہ سے نینا ملا کے. خالد بن ولید کون تھے جنہیں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان سے فرمایا کہ تم اللہ کی تلوار ہو, سیف اللہ ہو؟ کیا یہ پہلے ہی دن سے اسلام کو ماننے والے تھے؟ کیا یہ پہلے ہی دن سے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام تھے؟ ہرگز نہیں. یہ ہر جنگ جیتا کرتے تھے, اسلام کے بڑے مخالف تھے, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہیں جب ان کی نگاہوں سے ملی تو یہ اسلام سے وابستہ ہونے والے بن گئے. تو کبھی بھی اختلاف سے مت گھبرائیے گا, فلاں یہ کہتا ہے, فلاں وہ کہتا ہے, اس سے مت گھبرائیے گا. اسلام کی شان تو اتنی بڑی ہے کہ باپ اسلام کی مخالفت کرتا ہے, لیکن اسی باپ کے گود میں کھیلنے والے بیٹے کو اللہ رب العزت اسلام کا سپاہی بنا کر مصطفیٰ کے دروازے پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے. یہ ہے اسلام کی شان کہ باپ نہیں مانتا مگر اس کا بیٹا مصطفیٰ کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ ہے اسلام کی طاقت, یہ ہے اسلام کی قوت. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں, اسلام برا تھا, اسلام خراب تھا, تو اسے یہ دعویٰ کرنے سے پہلے اپنے گرو گھنٹالوں کی تاریخ کو پڑھ لینا چاہیے. ابو جہل نے, ابو لہب نے, عتبہ شیبہ نے اسلام کی بڑی مخالفت کی ہے, بڑا اسلام کو برا بھلا کہا ہے. توجہ چاہوں گا, اس موضوع پر خطاب کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ 4 دن پہلے میں نے ایک بدبخت بھگوا دھاری شخص کا میں نے ایک بیان سنا جو اسلام پر بڑی بد کلامی کے ساتھ ٹپنی کر رہا تھا. میں ایسے مذہب والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو مذہب کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو دھرم گرو ہوتے ہیں, ان سے دھرم کو پہچانا جاتا ہے. جب دھرم کا بات کرنے والوں کی زبان گندی ہوگی تو اس سے لوگوں کے ذہن میں دھرم کے بارے میں جو یہ جائے گا, خیال جائے گا, وہ غلط خیال جائے گا. اس لیے ہمیں نہیں, آپ کو چاہیے ایسی بک بک کرنے والوں پہ آپ لگام لگائیں, کیونکہ دھرم گرو کا کام دھرم کو پیش کرنا ہوتا ہے, دوسرے دھرم پر انگلی اٹھانا نہیں ہوتا. یہ پہلے آپ کو چاہیے. تو ذرا غور کریں, اسلام کے پہلے بھی مخالف رہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں, جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی تھی انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھ کر کی تھی, ان کے پاس ساری انفارمیشن فرسٹ ہینڈ تھی, سیکنڈ ہینڈ نہیں تھی. ذرا ان کو دیکھ لیجئے, انہوں نے اسلام کے بارے میں بڑی بات کہی, لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, کبھی بھی کسی نے حضور کو ظالم نہیں کہا, حضور کو قاتل نہیں کہا. آپ ذرا دیکھ لیجئے, ابو جہل سے اسلام کے بارے میں اسٹیٹمنٹ پوچھئے, ابو جہل آپ کو کہتا ہوا نظر آئے گا اسلام کیسا مذہب ہے, مصطفیٰ جان رحمت کیسے نبی ہیں. وہ کہے گا کہ بے شک ہم ان کو نبی نہیں مانتے, لیکن انت الصادق انت الامین, ہم ان کو نبی تو نہیں مانتے, لیکن کائنات دنیا میں ان سے سچا کسی اور کو ہم نے نہیں دیکھا. یہ دشمن کا بیان ہے. انت الامین, امانتیں ہر کوئی کھا جاتا ہے, لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ گردن پر چھری چلانے والے کی بھی امانتوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ کسی مرید کا نہیں ہے, کسی چاہنے والے کا نہیں ہے, کسی کلمہ پڑھنے والے کا نہیں ہے, بلکہ اسلام سے دشمنی کرنے والے کا اسٹیٹمنٹ میں آپ کو سنا رہا ہوں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور پر پھیلا, کہاں تلوار کی زور پر پھیلا؟ اور اگر تلوار کی زور پر اسلام پھیلا ہوتا تو آج تک اس کا چرچا اس طرح نہ ہو رہا ہوتا. ذرا اس واقعے سے اندازہ کریں کہاں اسلام میں تلوار ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ایک جنگ سے لوٹ رہے ہیں, بہت تھکے ہوئے تھے, پورا فوج, پورا مصطفیٰ جان رحمت کے سپاہی سب تھکے ہوئے تھے, اور اتنے تھکے ہوئے تھے کہ نیند کا غلبہ تھا. حضور نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دے دیا, ایک جنگل میں پڑاؤ ڈال دیا لوگوں نے.
وہاں سو گئے. خود حضور کی بھی آنکھ لگ گئی اور حضور نے اپنی تلوار جس درخت کے نیچے سو رہے تھے اس کی ایک ٹہنی سے لٹکا دی اور نیند لگ گئی. ایک کافر آیا, اس کی نظر پڑی تلوار پہ, اس نے دیکھا بڑا اچھا موقع ہے, سارا لشکر اسلام سو رہا ہے, کسی کو کوئی خبر نہیں اور خود حضور بھی سو رہے ہیں. آج مجھے بڑی اچھی اپرچونٹی ملی ہے, مجھے بڑا اچھا موقع ملا ہے, آج میں اسلام کا نام تمام کر دیتا ہوں, کام تمام کر دیتا ہوں. یہ سوچ کر اس نے تلوار نکالی اور جیسے ہی اس نے تلوار نکالی حضور کو آہٹ محسوس ہوئی, حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. اس نے تلوار نکال کر حضور کے کندھے پہ رکھی اور اس نے کہا من یمنعک منی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اس نے کہا اے محمد اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. حضور نے فرمایا اللہ. اس اللہ میں اتنا پاور تھا, اس اللہ میں اتنی طاقت اور اتنی کشش تھی, کیونکہ یہ اللہ ہم جیسے زبان سے کہنے والے مولویوں کے منہ سے نکلا ہوا اللہ نہیں تھا, بلکہ جس نے اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا تھا اس کے منہ سے نکلا ہوا اللہ تھا. اور اسی بات کو علامہ اقبال کہتے ہیں الفاظ اور معنی میں تفاوت نہیں, لیکن الفاظ ایک ہیں, معنی ایک ہیں, مطلب ایک ہے, ٹون ایک ہے, اس کا پروننسیشن ایک ہے. الفاظ اور معنی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذا اور ہے, مجاہد کی اذا اور. ملا جو اللہ اکبر کہتا ہے اجرت لے کر اللہ اکبر کہتا ہے, اور جو مجاہد اللہ اکبر کہتا ہے اپنے گھر بار کو لٹا کر اللہ اکبر کہتا ہے. تو دونوں کے اللہ اکبر کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اس نے کہا میں یمنعک منی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. حضور نے فرمایا اللہ. یہ اللہ سننا تھا, اس کے بدن پہ کپکپی طاری ہو گئی, وہ تھر تھر کانپنے لگا اور ایسا لگتا ہے جیسے پیرالائز ہو گیا اور ہاتھ سے تلوار گر گئی. حضور نے فوراً تلوار اٹھائی, کھڑے ہو گئے, اس کے گردن پہ رکھ دیا, فرمایا میں یمنعک منی, اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. وہ تو خدا کو مانتا نہیں تھا, اللہ کو مانتا نہیں تھا. اس نے کہا مجھے تو آپ ہی بچائیں گے. حضور نے فرمایا اچھا میں بچاؤں گا, تو بتا کیا تم مجھ پر ایمان لاتا ہے, میرا کلمہ پڑھتا ہے. اس نے کہا نہیں پڑھتا. اب حضور کو روک دیجئے, آج بک کرنے والے اگر ان کو اختیار مل جائے, ان کو پاور مل جائے, بتائیے وہ کیا کریں گے, ہم اور آپ کیا کریں گے. ہم تو اور تیزی سے اس کے گلے کو کاٹ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ مرتے وقت بھی میری بات کو قبول نہیں کرتا. لیکن حضور کی سیرت کو دیکھیے, حضور کے کردار کو دیکھیے. حضور فرماتے ہیں کیا تم مجھ پر ایمان لاتا ہے. اس نے کہا لا, میں ایمان نہیں لاتا. حضور نے تلوار ہٹا لی, فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اب وہ شخص اپنی قوم میں آیا, ایک پہاڑ پر کھڑا ہوا, اس نے کہا لوگوں سنو, آج میں ایسے شخص سے مل کے آ رہا ہوں کہ جس کے اخلاق کی طرح, جس کے اسم و درگزر کی طرح میں نے دنیا میں کسی کا اخلاق نہیں دیکھا. یہ کس کا اسٹیٹمنٹ ہے, یہ کس کا بیان ہے, کیا ماننے والے کا بیان ہے, کیا حضور کے غلام کا بیان ہے؟ ہرگز نہیں. حضور پر تلوار اٹھانے والے کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے, یہ بیان ہے. جس نے مصطفیٰ کو آنکھوں سے دیکھا تھا اس نے مصطفیٰ کو ظالم نہیں کہا, اس نے مصطفیٰ کو قاتل نہیں کہا. تو آج کا دو ٹکی کا کٹے کا شخص حضور کو گستاخ اور حضور کو قاتل اور حضور کو ظالم کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس کو کہنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے بڑوں کی تاریخ کو پڑھ لے, تب اسے پتا چلے گا کہ اسلام کیسا مذہب ہے. ایسا مذہب ہے کہ جس کے دامن سے کالے بھی وابستہ ہو گئے, گورے بھی وابستہ ہو گئے, امیر بھی وابستہ ہو گئے, غریب بھی وابستہ ہو گئے, کمزور بھی وابستہ ہو گئے, طاقتور بھی وابستہ ہو گئے, بادشاہ بھی وابستہ ہو گئے, فقیر بھی وابستہ ہو گئے, عرب والے بھی وابستہ ہو گئے, عجم والے بھی وابستہ ہو گئے. صرف چند مدت میں, چند سالوں کی مدت میں اسلام شرق تک پھیل گیا. یہ اسلام کا نور نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور یاد رکھیں ہم کسی مخالفت سے نہیں ڈر سکتے. جب بڑے بڑے ابو جہل, ابو لہب اسلام کے چراغ کو نہیں مٹا سکے تو آج کے 2% کے لوگ اسلام کو کیا مٹا سکتے ہیں؟ ان کے ہاتھ سے اسلام بھلا کیسے مٹ سکتا ہے؟ تو اب یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں, یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے, یہ آزمائش ہوتی ہے. آج کے دور میں اگر آپ نظر ڈالیں تو 2 غلط چیزیں ہو رہی ہیں. پہلی غلط چیز یہ ہو رہی ہے کہ بغیر پڑھے, بغیر تعلیم کے, بغیر ہسٹری کا نالج رکھے مصطفیٰ جان رحمت کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. یہ پہلی غلطی ہے. اور دوسری غلطی ہے ریئیکٹ کرنے کی, اس کا ریئیکشن پیش کرنے کی. یہ ہماری طرف سے غلطی ہو رہی ہے. بڑی توجہ کے ساتھ گفتگو کو سنیں. جو اختلاف کر رہے ہیں, جو مصطفیٰ جان رحمت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, جو اسلام کے خلاف ایکشن کر رہے ہیں, وہ لوگ کون ہیں؟ وہ اسلام کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں. اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ حضور کے غلام نہیں ہیں. اس لیے جو چاہے وہ کر رہے ہیں. اور ادھر ریئیکٹ کرنے والے, ریئیکشن پیش کرنے والے, رد عمل پیش کرنے والے عام لوگ نہیں ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں.
ہمارے پیروں میں اور ہمارے گلے میں شریعت کی بیڑی پڑی ہے، تو اب ہمیں ایکشن سے زیادہ ریئیکشن پہ توجہ دینا ہوگا کہ اگر حضور سے اختلاف ہو جائے، حضور کی کوئی گستاخی کر دے، تو بڑے ہوش و حواس کے ساتھ ہمیں ریئیکشن دینا ہوگا اور بڑے اتحاد کے ساتھ متفق ہو کر اس کام کو انجام دینا ہوگا۔ اور ایک بات توجہ سے سنیں، بھیڑ میں اور فوج میں پتہ ہے کیا فرق ہوتا ہے؟ بھیڑ بھی زیادہ نظر آتی ہے، فوج بھی زیادہ نظر آتی ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ فوج جو ہوتی ہے اس کا ایک امیر ہوتا ہے، اس کا ایک کمانڈر ہوتا ہے، اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے، اور جو بھیڑ ہوتی ہے بڑے ہزاروں کی کیوں نہ نظر آئے، جسے دیکھ کر آپ خوش کیوں نہ ہو رہے ہو، لیکن اس کا کوئی امیر نہیں ہوتا، اس کا کوئی قائد، کوئی رہنما نہیں ہوتا، اس میں ہر شخص دو کے بعد خود امیر ہوتا ہے۔ تو ایسی بھیڑ لے کر اسلام کبھی نہیں جیت سکتا۔ اسلام جب بھی جیتتا ہے تو کسی کے جھنڈے کے سائے تلے جیتتا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہم متحد ہو کر کیا ہونا چاہیے، اس پر کیا ایکشن دینا، ری ایکشن دینا چاہیے، اس بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ ورنہ یہی ہوگا کہ ہم تو بہت جو ہے امن و شانتی کے ساتھ جلوس لے کر چلے تھے، میمورنڈم دینے کے لیے چلے تھے، پتہ نہیں کسی نے پتھر مار دیا۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ کی بھیڑ میں کوئی بھی پتھر مار کر، کوئی بھی غلط نعرے لگا کر آپ کو بدنام کر سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کی نظر میں ہونی چاہیے تھی اور توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف میمورنڈم پیش کرنے سے کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جن کے خلاف آپ کھڑے ہو رہے ہیں حکومت بھی ان کی ہے، فوج بھی ان کی ہے، وکیل بھی ان کا ہے، جج بھی ان کا ہے، لیکن آپ اگر اسلام کو دوبارہ سربلند کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک پلاننگ سے کام کرنا ہوگا، آپ کو بڑی سنجیدگی سے اس باریکی کو سمجھنا ہوگا۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو وہ کریں گے، وہ اگر ایسا کریں گے تو پھر ہم ایسا کریں گے۔ کسی بھی میمورنڈم کا آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، کیا کوئی نتیجہ نکلا؟ کیا کوئی اثر ہوا؟ کیا کوئی چیز سامنے آئی؟ اسلام یہ سکھاتا ہے تم اسلام کو گالی دیتے ہو، دو، ہم تمہاری ہی اولاد سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے دکھائیں گے، یہ اصل کام ہے۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اکرمہ ہے، یہ کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا ہے، جس کو خود حضور نے فرمایا تھا کہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے۔ تو ذرا اندازہ کریے، جب فرعون کے بیٹے سے اسلام کلمہ پڑھا سکتا ہے تو آج 2% کے لوگ کون سی اوقات رکھتے ہیں، کون سی حیثیت رکھتے ہیں؟ ہمارا آپ کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے صرف جلوس میں سچے مسلمان نہیں، صرف مسجد میں سچے مسلمان نہیں، کاروبار کرتے ہوئے بھی سچے مسلمان نظر آئیں، شادی کرتے ہوئے بھی سچے مسلمان نظر آئیں، ہمارے گھر میں میت ہو جائے تب بھی سچے مسلمان نظر آئیں، کوئی ہم پر ظلم کرے تب بھی مسلمان نظر آئیں، اگر ہم کسی کی طرف ظلم کر رہے ہوں تب بھی ہمیں اسلام یاد رہے، تب ہم اسلام کی اچھی صورت کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ذرا غور کریے، مسلمان کتنے ہیں؟ آپ یہی کہیں گے نا 20 کروڑ ہیں، پتہ نہیں کب کا ڈاٹا ہے، چلیے مان لیتے ہیں 20 کروڑ ہیں۔ ذرا سوچئے آپ میں سے کون کتنے ہیں کہ جس کے غیر مسلم 2-3 اچھے دوست نہ ہوں؟ ہے کوئی ایک شخص یہاں؟ ہر کسی کے 2-3 دوست ہیں۔ اگر آپ انہیں اسلام پیش کرنے پہ کامیاب ہو گئے، اگر اسلام نہیں پیش کر سکتے تو نہ صحیح، کم سے کم اپنے آپ کو مسلمان سچا ہوتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے اگر آپ کامیاب ہو گئے تو ہر ایک کے ساتھ اگر 3 ہو گئے تو 90 کروڑ ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اسلام پھیلتا ہوا نظر آئے گا، ایسے ہی اسلام کی بہاریں پھیلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایکشن سے زیادہ ہم اپنے ری ایکشن پہ توجہ دیں اور جو کام ہم کر سکتے ہیں اسے کرنے کی کوشش کریں۔ صرف سرتن سے جدا کے نعرے لگانے سے کامیابی نہیں ملے گی، اگر ملتی ہے تو آپ مجھے خود بتا دیجئے کتنوں کے سرتن سے جدا آپ نے کر دیے؟ اگر ایک کے بھی آپ نے کیا ہے اس دور حاضرہ میں تو آپ مجھے بتا دیجئے، لیکن اس نعرے کی بنیاد پر اختلاف کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا؟ مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا اس طرح کی بات کرنے سے، میں کوئی پرواہ نہیں کرتا، میں اسلام کی بات پیش کرنے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ ہماری اصل ذمہ داری یہ ہے کہ جو حضور کی گستاخی کر رہے ہیں ان کے گھروں تک ہمیں دین کو پہنچانا ہے، اسلام کی بہاریں ان کی نسلوں تک ہمیں پہنچانی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، گالی کے بدلے گالی اگر دی جائے، اگر کانٹے کے بدلے کانٹے بچھائے جائیں تو سڑک چلنے کے لائق نہیں رہے گی، پوری سڑک پر کانٹے نظر آئیں گے۔ اسلام کانٹے کا جواب کانٹے سے دینے نہیں آیا، تلوار کا جواب تلوار سے دینے نہیں آیا، اسلام تو تلواروں کے مقابلے میں پھول بچھانے کے لیے آیا ہے۔ ہم اور آپ سچے پکے پہلے مسلمان بنے، ہم اور آپ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کا احساس کریں، اور یہ احساس صبح 10 بجے اٹھ کر کے نہیں ہوگا کہ سوکار فون کرے بھائی 11 بج گئے 10 بج گئے آؤ کام پہ آؤ، ایسا کرنے والے جنگ کبھی نہیں جیت سکتے۔
پہلے اپنے ذات کو دیکھیں۔ سر تن سے جدا کے نعرے لگانے والے کیا فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکتے ہیں؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگانے والے کیا انہیں فجر کا بستر چھوڑ کر فجر کی نماز کو آنا قبول ہے؟ کیا انہیں اپنے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو مصطفیٰ کے دین کا عالم بنانا قبول ہے؟ اور اگر قبول نہیں ہے تو آپ کا یہ نعرہ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم اور آپ سچے پکے مسلمان بنے تو دیکھیں پھر کس طرح کیا ہوتا ہے۔ ابھی اختلاف تو سچے مسلمان بننے کے بعد شروع ہوگا، ابھی تو یہ تو ٹریلر ہے۔ سچے مسلمان جس دن بنیں گے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے کس طرح سچے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ماں کے گود میں بچہ ہے، کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر کافر بچے کو کھینچ رہا ہے، بچہ کافر کے ہاتھ میں آ گیا، ماں کے ہاتھ میں بچے کا ہاتھ رہ گیا، ہاتھ اور بدن جدا ہو گیا۔ یہ اسلام اور کلمہ پڑھنے کا نتیجہ تھا۔ تاریخ بتاتی ہے اسلام کے سب سے پہلے شہید ہونے والے ان کو درخت سے باندھ دیا گیا ہے، ایک پیر کو ایک اونٹ سے باندھ دیا گیا ہے، دوسرے پیر کو دوسری اونٹ سے باندھ دیا گیا ہے، اور اس کے سامنے کہا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا دامن چھوڑو، کلمہ پڑھنا چھوڑو، تمہیں آزاد کر دیں گے۔ وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ایک ان کو ادھر دوڑایا جاتا ہے، ایک ان کو ادھر دوڑایا جاتا ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، انسان کا پیر اونٹ کے پیر سے بنا ہوا ہے اور اسے مار کر دونوں طرف دوڑایا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے بیچ میں سے آدمی چرا گیا، آخری لفظ جو منہ سے نکل رہا تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا۔ جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر یہ ایثار نہیں ہوگا، تب تک ہم کیا سوچتے ہیں کہ صرف ایک میمورنڈم پیش کرنے سے ہم مصطفیٰ کی شان بیان کریں گے؟ ہرگز نہیں، ہمیں کردار سے مصطفیٰ کی شان بیان کرنا ہوگا۔ ہماری صبح بھی بولے نبی نبی، ہماری رات بھی بولے نبی، ہمارا اٹھنا بھی بولے نبی نبی، ہمارا سونا بھی بولے نبی نبی، ہمارا کاروبار بھی بولے نبی نبی، ہماری نمازیں بھی بولے نبی نبی، تب جا کر کے اسلام دنیا میں چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ صفحے درست کر لیں، جو ہے سنتیں نہیں پڑھیں کھڑے ہو کے سنتیں پڑھیں۔